اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى على شیء وقالت النصارى لیست اليہود على شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذین لا يعلمون مثل قولهم فاللہ يحکم بینہم یوم القیامت فیما كانوا فیہ یختلفون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 113۔ یہودیوں کا تیسواں بڑا جرم باہمی تعصب اور بغض، یعنی آپس میں نفرت اور بغض۔ پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کے بے بنیاد دعووں کا ذکر تھا، یعنی پچھلی آیات میں، کہ ان دونوں گروہوں کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ان کے آپس کے اختلافات کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ نجران کے عیسائیوں کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان کے آنے کی خبر سن کر یہودیوں کے بھی بڑے بڑے علماء آ گئے اور ان کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا۔ ان میں سے رافع ابن حرملہ نے اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب انجیل کا انکار کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کے کلمات کہے، اور عیسائیوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تمہارا تو کچھ بھی مذہب نہیں ہے۔ اس پر عیسائیوں میں سے ایک شخص نے تورات کی آسمانی کتاب ہونے کا انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور یہودی مذہب کو لغو اور باطل بتایا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی عیسائی کسی سچی حقیقت پر نہیں ہے۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نہ انجیل آسمانی کتاب ہے، ساری عیسائیت ہی بے بنیاد ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی یہودی کسی سچی حقیقت پر نہیں ہے۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نہ تورات آسمانی کتاب ہے، ساری یہودیت ہی بے بنیاد ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، یعنی یہودی تورات کو پڑھتے ہیں اور عیسائی انجیل کو پڑھتے ہیں۔ ہر کتاب میں دوسری کتاب اور اس کے رسول کی تصدیق موجود ہے۔ تورات عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے، اور انجیل موسیٰ علیہ السلام اور تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ اصل بنیاد دونوں کی صحیح ہے، اگرچہ بعد میں نسخ اور تحریف کی وجہ سے غیر معتبر ہو گئی ہیں۔ پس دونوں کا ایک دوسرے کی بنیاد کو غلط اور بے حقیقت کہہ دینا تعصب اور دشمنی کی واضح دلیل ہے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، ایسی باتیں وہ لوگ بھی کہنے لگے جو سرے سے بے علم ہیں، جن کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی یہ باتیں بڑے دھڑلے سے کہنے لگے۔ یعنی یہود و نصارہ کی دیکھا دیکھی عرب کے مشرکین کو بھی جوش آ گیا، چنانچہ انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ یہود و نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ہم ہی حق پر ہیں، حالانکہ وہ پکے بت پرست تھے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، پس قیامت کے روز اللہ خود ہی ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت قیامت کے دن عملی فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون سچ پر ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ان تینوں جماعتوں میں جو غلط عقائد اور اعمال رکھتے ہیں ان کو جہنم میں جھونک دے گا، جبکہ اہل حق کو جنت میں داخل کر دے گا۔ نکتہ، بہت اہم بات، واضح ہے کہ یہود و نصارہ کو سزا اس وجہ سے ملی کہ انہوں نے تعصب میں آ کر ایک دوسرے کے پیغمبر اور کتابوں تک کا انکار کر دیا اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، جبکہ مسلمان تمام انبیاء علیہ السلام کو حق مانتے ہیں، ان کی اصل کتابوں کو سچ مانتے ہیں، یہودیت اور عیسائیت کی تحریفات کی تردید کرتے ہیں۔ لہٰذا یہود و نصارہ کے آپس کے تعصب اور انکار میں اور مسلمانوں کے غلط چیزوں کی تردید کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ مسلمان کائنات کی عالمی سچائیوں کے اوپر قائم ہے، جس کی بنیاد قرآن عظیم الشان نے رکھی ہے، اور یہ وہ سچی کتاب ہے جو پوری دنیا میں یونیورسل چیلنج کتاب ہے۔ بس اس بات کو دوبارہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کا انکار محض تعصب کی وجہ سے کرتے ہیں، اور مسلمان یہود و نصارہ کی تردید کسی تعصب کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ ان کے غلط عقائد، نظریات اور ان کی تحریفات کی تردید کرتے ہیں، جو کہ بالکل حقیقت ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، لیکن چونکہ کتابوں میں رد و بدل ہو چکا ہے، کتاب میں وہ تحریفات کر چکے ہیں، کتاب کی باتیں وہ بدل چکے ہیں، تو ان کو نہیں مانتے، لیکن اس کی اصل کتاب کو مانتے ہیں۔ یعنی آج بھی ہم تورات کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ جو اصل تورات کتاب تھی ہم اس کو مانتے ہیں، اسی طرح جو انجیل تھی جو اصل کتاب تھی ہم اس کو مانتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔
لیکن یہودی اور عیسائی وہ اللہ کے آخری نبی کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کے نبیوں کا بھی انکار کر رہے ہیں، حالانکہ انہی کی کتابوں میں نبی کا بھی تذکرہ موجود ہے اور ان کی کتاب کا تذکرہ بھی موجود ہے، لیکن تعصب کی بنا پر فیصلے کرتے ہیں۔ تو مسلمان تعصب کی بنا پر فیصلے نہیں کرتے۔ اسی طرح کوئی بھی عالم کوئی بھی دین کا مسئلہ جو بتاتے ہیں، تو اگر وہ مسئلہ صحیح بتایا جا رہا ہے اور آپ کو وہ سمجھ نہیں آ رہا تو وہ تعصب کی بنا پر نہیں ہے۔ تو شریعت میں تعصب کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جاتے، بلکہ دلیل کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس آیت میں اسی چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ ہی اب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، اور کیونکہ وہ اس وقت کے نبی تھے، اس وقت میں وہ نبی تھے، تو ان کی بات ماننی چاہیے تھی، چاہے جائے کہ اب وہ یہ کہتے رہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خود موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو بھی میری شریعت پر چلنا پڑے گا، ان کو بھی میری بات ماننی پڑے گی، لیکن یہ اس بات کو نہیں مانتے، اس بات کو نہیں سمجھتے، اس بات پر ایمان نہیں لاتے، نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے گمراہ ہیں اور پکے گمراہ ہیں، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات کہ ہٹ درمی اور تعصب کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، بے وقوفیوں کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی مضبوط بات نہیں ہے، بس خواہ مخواہ اس بات پر کہ ہماری قوم میں سے نبی کیوں نہیں ہوا، اس بات پر انکار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسی ہٹ درمی اور تعصب اور جاہلانہ باتیں، جاہلانہ عقائد سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور دین کے کاموں کی ہمت، طاقت، قوت، شوق، ذوق عطا فرمائے۔